صدقہ دینا ضروری نہیں ہے. اگر راستے میں چل رہے ہو کوئی کنکر نظر آ جائے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہو, اس کنکر کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دینا. یہ ثواب جاریہ بن گیا, یہ صدقہ جاریہ بن گیا, یہ مسلسل صدقہ. تو چھوٹے چھوٹے اعمال میں صدقہ چھپا ہوا ہے, مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سید الشہداء عطا اللہ حسین صلوات اللہ سلام علیہ کی حدیث, کیا حدیث ہے؟ سید الشہداء کو جب بلایا گیا مدینہ چھوڑنے سے پہلے, آقا مدینے سے رخصت ہونے سے پہلے, ولید بن عتبہ کے پاس جانے سے پہلے جو سید الشہداء خطبہ دے رہے تھے, خطبہ میں سید الشہداء ہو گئی, جس میں سید الشہداء نے خطبہ جو کیا وہ غفلت میں دیا. غفلت کا مطلب کیا ہے؟ جو غفلت میں ہوتا ہے وہ غافل ہے, اور غافل کی بخشش کون ہے؟ کون ہے غفلت؟ مثال کے طور پر سامنے دیکھ رہا ہے حق, اگر اس حق کو دیکھتے ہوئے چہرہ موڑ لے, اتنا آسان نہیں سمجھ, حق کو دیکھتے ہوئے بھی چہرہ موڑ لے, تو ہم اہل بیت والے ہیں, شام والے نہیں ہیں. مولائے کائنات کے لیے یہ ارشاد مشہور ہے کہ علی المال حق و حق ما علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے یہاں تک دعا کروا دی, اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر جدھر ذات علی ابن ابی طالب ہو جائے. تو ہم مولائے کائنات کو فالو کریں گے تو ہم اکبر ہوں گے. جب ہم علی سے چہرہ موڑ دیں ہم غافل ہوئے نہیں گے. تو صرف مولا کو مان لینا نہیں ہے, مولا کی ماننا بھی ضروری ہے. اب اشہد ان علیکم ولی اللہ, اشہد ان علیکم ولی اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ, یہ اشہد ان, اشہد کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. جب گواہی پہ باقی ہی نہیں رہے تو خدا کی بارگاہ میں بندے کیسے؟ بھاگنے والوں کو پسند نہیں کرتا, قائم رکھنے والے کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قائم وہی رکھے گا جو قائم کو مانتا ہوگا. ہمارے یہاں کون سا کار ہوتا ہے؟ سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو کھانا شروع کر دیا. عزیزوں, جب دم نکلنے کا وقت آئے گا, عالم انتظار, جب موت کا وقت آئے گا, جب آخری سانس میں اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان لڑکا پہنچا. اے اللہ کے نبی, میرے باپ کی موت کا وقت آ چکا ہے, آخری لحظات میں ہے, تڑپ رہا ہے, مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 3 جملے میرے باپ کی موت کے وقت پڑے, تڑپتے ہوئے 3 جملے. پہلا ایک جملہ, پھر تھوڑا سا, پھر دوسرا جملہ, پھر تھوڑا سا. کیا جملے تمہارے باپ نے؟ اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا, میرے بابا نے سب سے پہلے کہا لیتہ کان بعیدا, کاش وہ دور ہو. تب پھر کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد پھر میرے بابا نے کہا لیتہ کان جدیدا, کاش وہ نیا ہوتا. پھر اس کے بعد تیسرا جملہ تھا لیتہ کان کاملا, کاش وہ پورا ہوتا. یہ دور, نیا اور پورا, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. اے اللہ کے نبی, میرے باپ کی روح پرواز کی گئی, میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے, مگر یہ جو 3 جملے انہوں نے کہے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئے. لیتہ کان بعیدا, لیتہ کان جدیدا, لیتہ کان کاملا, یہ دور, نیا اور پورا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تمہارے باپ نے اپنے اعمال کی جزا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی, اس لیے اس نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرا باپ پیدل چل کر مسجد کو جاتا تھا. کہا ہاں. کہا جب اس نے پیدل چل کر مسجد کو جانے کا ثواب دیکھا تو اس نے کہا کاش وہ اور دور ہوتا. اس کے بعد سوال کیا اللہ کے نبی نے تو کہا جدیدہ, یہ کیا مطلب ہے کہ کاش وہ نیا ہوتا. کہا جب تیرا باپ مسجد سے نکل رہا تھا, راستے میں
کسی ضرورت مند کو تھن میں تاپتے ہوئے دیکھا تو اپنے جسم سے اپنی شال اتار کر ہوا اتار کر اسے اڑا دیا. جب اس نے اس کی جزا دیکھی تو کاش یہ نیا ہوگا. جب اپنی چیز دینے سے اتنی جزا ہے تو جو چیز ہمیں پسند ہے اسے دینے سے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے وہ راہ خدا میں دے دو, پھر دیکھنا اس کی جزا کیسی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کو آدھا آدھا کر کے دے دینا. اللہ عادل جبار ہے. عادل کا مطلب یہ ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے اسے وہی دینا. یہ ہے اللہ فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر بھی اچھا کرے گا وہ بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر بھی غلط کرے گا شر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب سوچ کر دیکھو اللہ نے کیسا ایک نظام قائم کر دیا ہے کہ تم نے چھوٹا سا کام کیا, 2 قدم مسجد کو چل کر آئے تو دیکھ لیا اس کی جزا کیا ہے. اپنی اتاری ہوئی آبا کسی ضرورت مند کو دے دی, پھر دیکھ لو گے کہ کیا جزا ہے. پھر فرمایا لیتہ کان کاملا, کاش وہ پورا ہوتا. تمہارے باپ نے کسی کو اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی دے دی, کھلانے کی جزا دیکھی تو اس نے فوراً فریاد کی کاش وہ پورا دے دیا ہو. یہ ماہ رمضان مبارک کے اعمال میں آپ غور کر دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا, ایک کھجور افطار ہی دے دو, ایک روٹی کھانے والا دے دو, ایک لقمہ, پھر دیکھو اللہ کیسی جزا. مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے ہر چیز کو فارمیلٹی بنا دیا. اور یہاں معذرت کے ساتھ مجھے مجبوراً یہ جملہ کہنا پڑا, بہت معذرت کے ساتھ, کہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا نہیں ہے. جو چیز ہمارے یہاں سلسلے وار روایت چلتے آ رہی ہے, ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو نہیں بتایا یہ ہے کیا. تو آنے والی جنریشن تو یہی کہے گی کہ میرے باپ دادا کرتے تھے اس لیے کر رہا ہوں. اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو عطا کیا گیا ہے اس مولا کا ہے اور اس مولا کے لیے کر رہے ہیں, تو کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے باپ دادا کے سلسلے سے کر رہا ہوں, بلکہ یہ کہتے کہ امام حسین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. باپ دادا کے سلسلے آگے بڑھانا اور ہے, امام حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا. تو اللہ امام حسین کے پیغام سے راضی ہے کہ باپ دادا کی سیرت سے راضی. اگر وہ اجداد جو سیرت اہل بیت پر قدم بقدم آگے بڑھاتے رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا جس نے تمہیں ہماری ولایت پر رکھا. ولایت خدا, ولایت اہل بیت, ولایت محمد وال محمد ہمیں. عزیزوں چھوٹے چھوٹے سوال, یہ چھوٹے چھوٹے کامات ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا. اس لیے اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اگر لوگ شہر رمضان میں قرآن کو نازل کرنا شروع کریں, آپ سوچ کر دیکھیے اگر ہم اعمال پر غور کر لیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, آپ تصور کر دیکھیے سال کی ابتدا ماہ رمضان سے, تو فضیلتوں کی ابتدا ہے تو ماہ رمضان. تو اللہ نے کیا کہا اس ماہ رمضان, بندے کو کیا بنا دیا اپنا مہمان. یہاں میزبان کون ہے؟ اللہ. مہمان کون ہے؟ بندہ. یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں متقی بنایا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام, میں نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے بات کر لیے. لعلکم تتقون, صرف اسی لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, اسی لیے تاکہ تم اچھائی اور برائی کی تمیز سیکھو, اسی لیے تاکہ تم اپنے آپ کو بہتر بنا لو, اسی لیے تاکہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو. کیونکہ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے. جب تمہارا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں کیا
اچھا تھا جو چلا گیا، لوگ یہ نہ کہیں کیا ہی اچھا ہوا جو چلا گیا. اس میں فرق ہے نہیں. اور یہی بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان ایک ٹریننگ ہے. یہ ایک مہینہ ہمیں ایمان کی تندرستی کی آئی جا رہی ہے. ہماری ٹریننگ میں ہمیں ایمان میں پختہ بنایا جا رہا ہے. مگر اللہ کہتا ہے سال ختم نہیں ہوگا میں تم سے پھر عہد ایمان لوں گا. کہیں یہاں شہر رمضان ہوا، آگے بڑھتے بڑھتے 18 ذی الحجہ آ گئی، اللہ نے کہا پھر اقرار ایمان کرو. 18 ذی الحجہ کو پھر اقرار ایمان دلوایا. جہاں ایمان اور دین اسلام کامل ہوا ولایت امیر کائنات پر، وہاں اقرار ولایت کروائی. پھر 2 مہینے 8 دن عزاداری امام حسین کے ذریعے سے ہمیں مرکز ہدایت کی طرف رجوع کرنا. یہاں سال نہیں گزرا پھر بات ہے. یہ بتاؤ یہ دن ہمیں ملیں گے تو کیسے ملیں؟ مگر ہم گناہ میں گناہ کرتے جاتے ہیں. یہاں گناہوں کا انبار کھڑا ہو رہا ہے، وہاں عمریں کم ہو رہی ہے. یہاں گناہوں کا انبار کھڑا ہو رہا ہے، وہاں عزتیں کم ہو رہی ہے. اب آپ سوچ کر دیکھیں ہم اپنے آپ کو بلند کریں یا اپنے آپ کو پستہ کریں. بس ایک روایت ہے نوجوان، بالکل نوجوان، آپ دیکھیے یہ روایت اگر آپ سنیں تو آپ کی حیرت کریں گے کہ ہم روزانہ جو کام کرتے تھے اس کا عجب و ثواب ہے. نوجوان لوگوں کے لیے زیادہ اور اتفاق کی بات بھی ہے نوجوان کی. اصل میں تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کی طرف رغبت ہو. ماشاء اللہ سے میں نے آپ کے یہاں دیکھا دعا، قرآن مجید کی تلاوت، نوجوانوں کا پہل کرنا، اپنے آپ کو آگے لے کر آنا. اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تربیت. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ مجالس میں دیکھا جائے تو بھائی جہاں ماتم داری کا مسئلہ ہے نوجوان آگے ہو. لیکن عجب نہیں ہے آپ کی بستی ایک مثال بن جائے گی سارے ہندوستان کی. عجب نہیں یہاں سے اگر تبدیلی آنا شروع کی لوگوں کے اندر تو وقت ایگزامپل بنی. اگر ہم اپنی مثالیں اپنوں کو نہیں دیں گے تو کیا پراؤں کی مثالیں اپنوں کو دیں گے؟ ہم اپنوں کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں جب خلافت و امامت و ولایت کا سوال آتا ہے تو علی و اولاد علی کی مثالیں دیتے ہیں، بھاگنے والوں کی مثال نہیں دیتے. تو ہم اپنوں کی مثال دیں. کوشش کریے، ڈیولپ کریے، جتنا آپ کے یہاں بہتری ہے اس کو اور ڈیولپ کریں. ایک نوجوان اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہے. اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کے سبب مجھے دنیا میں مل جائے اور آخرت میں مل جائے. کیا سوال ہے؟ سوال ایسا عمل بتا دیجیے جس میں دنیا میں مل جائے آخرت میں مل جائے. ہم دوڑتے اس لیے ہیں اللہ جزا دے دے، اللہ نیکی دے دے، اللہ ثواب دے دے. ارے بھائی آپ ثواب کے پیچھے دوڑو گے تو عمل کے بدلے ثواب مل جائے گا. مگر رضا اللہ امام کے لیے اگر دوڑو گے تو وہاں ثواب و نیکی بعد میں، پہلے رضا مل جائے گی. آپ ان کی خوشنودی کو تلاش کرو. آپ نیکیوں کو تلاش کرنے کی بجائے خوشنودی اللہ رسول امام کو تلاش کرو. خود بخود نیکی بھی مل جائے گی، ثواب بھی مل جائے گی، جزا بھی مل جائے گا. کیا سوال کیا اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ مجھے دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے. کہا 6 اعمال ہیں. اچھا یہ 6 اعمال کوئی نئے نہیں ہیں، کوئی نئے اعمال نہیں ہیں. سن لیجیے ہمارے ایک عمل کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں. روزانہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ اعمال 6 اعمال ہے جس سے تمہیں دنیا بھی مل جائے گی آخرت بھی مل جائے گی. سوال کیا ہوا؟ حلمنی عملا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے کون سا عمل ہے؟ سب سے پہلا تو سوال کر جواب بھی دو. پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ یحبک اللہ، اے اللہ کے نبی ایسا کوئی عمل بتا دیجیے جس کے سبب اللہ مجھ سے محبت کرے. اب تک بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے ہم بندے ہیں یا نہیں؟ ہم بندے ہو کر اللہ کو معبود کہنا اور ہے، معبود کا ہمیں بندہ کہنا اور. اس نے کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اللہ مجھ سے کیسے محبت کرے، کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فوراً پلٹ کر جواب دیا اگر تیرا ارادہ ہے کہ تو ایسا بن جائے کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو اپنی تنہائیوں کو پرہیزگار بنا دے.
ڈھونڈا ہے اپنی تنہائیوں کو. اب ساری باتوں کو ایک طرف ہے. میں ابھی گزشتہ ایام میں جو مجالس میں اس کو کیا امیر المومنین کا قول بتایا گناہ گار جو آتا ہے ایسے مقام پر گناہ کرتا ہے مجھے اللہ نہیں دیتا. اے ہمارے نوجوانوں ہم مسلم بھائیوں تم آدھی آدھی رات پر آپ نے فون دے کر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جب اگر ماں باپ یا بڑوں میں سے کوئی آ جاتا ہے تو فوراً چھپا دیتے ہو. کبھی یہ سوچ کے دیکھو جو تم کر رہے ہو ماں باپ بعد میں دیکھتے گئے بزرگ بعد میں دیکھتے گئے تم سے پہلے اللہ اس پر نظر رکھتا ہے. اس وقت یہ یقین ہو جائے گا ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس دن تم نے اپنی زندگی میں تنہائیوں کو پرہیزگار بنا لیا فکر نہ کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے. دوسرے نمبر کا سوال اس کا سوال کیا اے اللہ کے نبی بتائیے ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے بندے مخلوقات مجھ سے محبت کریں. کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ کے بندے مجھ سے محبت کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو جو تمہارے جاننے والوں کا حق ہے اس پر کبھی نگاہ غلط نہ رکھو. دوسروں کے حق پر غلط نظر یہ چپکی ہے یا نہیں چپکی ہے. اب آپ یہ بتائیے قرآن کی ایک آیت ہے علماء موجود ہے کیا آیت ہے جب اللہ کے بندے راضی ہو جاتے ہیں اللہ کو کرو. جہاں اللہ کے بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہی نہیں ہو تو اللہ کے کہاں سے راضی کریں گے. پھر اس کے بعد اس نے سوال عجیب سوال کیا تھا تیسرا یفرح اللہ معنا. اے اللہ کے نبی بتائیے کیسے میرے مال میں برکت ہو. بڑی غور سے ایک جملہ کیا تھا کہ لوگوں کے حق پر بری نگاہ نہ رکھو. دوسرے جب اس نے کہا کہ میرے مال میں میرے رزق میں برکت کیسے ہو اللہ کے نبی عمل بتا دیجئے کہ یاد رکھو جو کچھ تمہیں پیسہ عطا کیا جا رہا ہے جو کچھ تم کما رہے ہو وہ پورا تمہارا نہیں ہے. اس میں اللہ کے بندوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے. پہلے حقدار کا حق پہنچا دو اور جتنا پیسہ بچ جائے گا اللہ کو بہت برکت عطا کر دے گا. یہ تاکید ہے وقت مقررہ مستطیع ہو خمس ادا کرو مستطیع ہو اور جہاں لازم بن جائے پر شرط عائد ہوتا ہے زکات. اگر سارا پیسہ کسی شاعر کی منقبت کے جملوں کا مفہوم ہے کہ اگر ہم مال امام مال سادات ادا نہیں کرتے ہیں ہم میں اور غاصب فدق میں فرق کیا رہ گیا. بات چھو رہی ہے نا ڈفرینٹ چھو رہی ہے مجھے بھی چھو رہی ہے. غاصب فدق کہاں اور خمس سے چھو. اگر ہم نے کیا رسم بنانی ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے خمس ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ساتھ دیکھیں شرط شروع میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں فقیر ہوں معاذ اللہ میں اتنا سا چھوٹا سا طالب ہوں. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس مہینے میں منافع ہوا اس پر خمس ادا کریں یہ یقین نہیں کہ بعد میں خمس کے لیے نکال سکو گے رقم جس مہینے میں وعدہ ہے جس چیز میں منافع آ رہا ہے ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ حق امام اور حق سادات ہے. یہ ادا نہیں کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو سال نہ سال سے خمس نہیں دے رہے ہیں. اب فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آقا بتائیے خمس کا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیلکولیشن. اب کم از کم مستقی بندے خصوصاً نوجوان یہاں تک نوجوانوں کا زیادہ منقول ہے تجارت وغیرہ جہاں تمہیں منافع ملے اور تمہیں یہ اطمینان نہ ہو کہ سال کے اختتام میں نکال پاؤ گے ایک ڈیٹ مقرر کر دو. اگر اس ڈیٹ پہ نہیں نکل پائے گا اس مہینے میں منافع زیادہ ہوا ہے ہر سے امام بتا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ پورا دے سکتے. اچھا کب دینا ہے خمس ہر اس پہ بھی نہیں
خمس کے لیے شرط یہ ہے کہ 3 نیسیسٹیز اور لگژریز دونوں میں فرق ہوتا ہے. نیسیسٹی کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. یہ 3 چیزیں نیسیسٹی. کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے لباس، رہنے کے لیے چھت. یہ تینوں چیزیں مکمل ہو گئے اور کوئی آپ کا قرض نہیں ہے، واجب قرض نہیں ہے، ادا کرو. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لگژریز. اس میں لگژریز کیا کر دیتے ہیں؟ کار لگژری میں ہے، نیسیسٹی میں نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بغیر کار کے گزارا نہیں ہو سکتا. یہ ہم اس کو گزارا. دیکھیں جہاں آپ کی ضرورتیں پورے ہو جائے اور سال کے ایک دن بچت مل جائے. اگر مثال کے طور پر 100 روپے آپ کے یہاں بچتے ہیں، اس کو 20% نکال دیجیے، 20%. 10% مجتہد یا ان کے نمائندے کے پاس تو مولا آیت اللہ تعالیٰ، اور 10% آپ کے آس پڑوس میں، جاننے والوں میں، عبادت گزار حقیقی شیعہ جو ہے ان کے حوالے، جس کی تقلید کرتے ہو صاحب امام ان کے حوالے. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ہم حساب کون سے نہیں مانتے. جسے معلوم ہے اللہ مسلم، جسے نہیں معلوم ہے توفیق. کیوں؟ کیونکہ عجب نے جب وقت کی امام تشریف لائیں گے ہم سے سوال کریں گے، جواب کیا دو؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دے تو جو تمہارا جتنا مال ہے اس میں سے حقدار کا جو حق بنتا ہے پہلے اسے دے دو، اور جو بچتا ہے اللہ اس میں برکت دے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صحت بدن، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ میرا جسم صحت مند کیسے؟ میرا جسم صحت مند کیسے؟ سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فوراً سے فرمایا اگر تندرست ہو تو صدقہ دے دیا جائے. تندرستی میں مثلا بجٹ نہیں دے نہیں سکتے، کم از کم غربت ہے، تندرستی ہے، مشکلات ہے، کم از کم 1 روپیہ صدقہ دے دو. یہاں تم تندرستی میں بھی صدقہ دیتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ اپنی پریشانی میں میرے بندوں کو یاد کر رہا ہے تو میں کیسے اس کی مشکل کو حل نہ کروں. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کے یہاں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں عموماً لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا وہ بتا رہا ہوں. مال مفت دینے دیتے ہیں، جو آنا ہے وہ آتے رہیں، دینا کچھ. لوگوں کے اندر ایک تھنکنگ بن چکی ہے کہ مثال کے طور پر کہ بھائی آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، آپ کے پیروں میں طاقت ہے، آپ کے جسم میں صحت ہے، تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم بغیر محنت کرنے مانگنے کو پریفر کرتے ہیں، محنت کرنے کو پریفر نہیں کرتے. امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی مردوں کی صفات کیا ہے؟ کہ محنت کرنا سب سے بڑی صفت ہے. وجعلنا النهار معاشا، قرآن کی آیت ہے کہ صبح ہو معاش کے لیے، محنت کے لیے آگے نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ. مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ سب جسم صحیح و سلامت رکھتے ہوئے بھی محنت کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، مولا عطا کر دیں گے. اے کم ذہن رکھنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے علی نے ہمارے لیے ایک تعلیم دی ہے. یہودی کے باغ میں خود مولا کنواں کھودا، مولا کیا ضرورت تھی؟ اشارہ کرے تو آسمان سونا برسنے لگے، اشارہ کرے تو زمین سے چاندی نکلنے لگے. مگر کیوں؟ مولا ہمیں بتانا چاہتے کر کے میرا شیعہ یہ نہ کرے. مگر اس میں کیا ضروری ہے؟ تعلیم بھی شرط. ایسے نہیں کہ بھئی آپ بس کام کرو اور علم نہیں. دنیا میں بھی کامیاب رہو، آخرت میں بھی کامیاب رہو. دنیا میں سر اٹھانے کے لیے تعلیم بھی چاہیے، محنت بھی چاہیے. آخرت میں سر اٹھانے کے لیے اسلام کی معرفت بھی چاہیے. اس کے بعد سوال کیا ہے یا اللہ کے نبی جی عمری، اللہ کے نبی میری عمر کیسے بڑھے؟ ایک عمر میں کیسے زیادہ کی ہو؟ مثلا پریشان ہوں مگر یہ چاہتا ہوں بیمار ہوں میری عمر بڑھ جائے، کیسے پرانی عمر مجھے حاصل ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی نے فرق میں جواب کیا دیا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو جائے
فرمایا کہ صلہ رحمی کیا ہے، بہت بڑا ایک ہمارے لیے سین ہے. کیا کیا کرو، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی، اپنوں سے اپنائیت برقرار. پورے سراب کے بعد ہم جب طالب علم تھے تو اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ پورے سراب 7 مناظر 7 چیک پوسٹ. اب جیسے قدم آگے بڑھے گا تو پہلے چیک پوسٹ پر 3 سوال. ایک سوال امانت داری، دوسرا سوال صلہ رحمی. صلہ رحمی اپنوں سے اپنائیت کو برقرار رکھو. یہاں تک آ گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے 1 سال کی مسافت طے کرنی پڑے تو 1 سال سفر کر کے جاؤ اللہ. مگر آج کل یہ نعمت نہیں مل چکی، مگر ہم نے اتنا بھی فرصت نہیں ہے کہ ذرا سمجھا کے 1 منٹ بات ٹھیک ہے نا. ہم جب اللہ کے بندوں کی فکر کرتی ہی نہیں ہے تو ہم کس بات کی توقع ایکسپیکٹیشن میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں بندہ کہہ دے تو تم ایسے بن جاؤ جیسے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہ 1 مہینے میں اللہ یہی تو چاہ رہا ہے تم ایسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں. اب یہ عہد کر لو کہ خدا جیسے بن گیا ہوں اب اس میں بدلوں گا نہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، چھٹے امام سے پوچھا گیا اے اللہ کے فرزند رسول فرمائیے جو لڑے ہوئے ہیں کیا کرو، میرا اور میرا ایک عزیز ہے، دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو چکا ہے، تنازع آ گئے، ملاقات نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کون سب سے پہلے پہل کرے جبکہ وہ غلط ہے؟ فرزند رسول نے پلٹ کر کیا جواب دیا کہ میرے نانا رسول اللہ سے بھی سوال ہوا، سن لے تیرے نزدیک تو صحیح ہے، اس کے نزدیک وہ صحیح ہے، مگر جانتا ہے دونوں میں سب سے بڑی جزا کسے عطا ہوگی؟ جو سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے گا. مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایگو، نہیں میں بات یاد رکھ لیجیے کہ کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت ہے میں کا. اچھا کیا ہوتا ہے؟ میری مجلس، یہ بھی تو ہوتا ہے. آپ ایگزامپل دیکھ لیجیے، اگر کوئی کہتے ہیں میری مجلس، یہ مجلس پرسنل ہو گئی. جہاں میں آ جاتا ہے وہاں حسین نہیں رہے. آپ میں مت دیکھو، آپ یہ دیکھو اللہ، قربت الہی کو دیکھو، رضا الہی کو دیکھو. ایک قدم آگے بڑھا تو کیا جا رہا ہے؟ کل کے دن دونوں آپس میں ایک تو ہو جائیں گے. عزیزوں ہمارے یہاں ہم غدری ہیں، ہم ولایتی ہیں. میدان غدیر میں اللہ کے نبی نے آپ میں ہاتھ رکھ کر شعر عقوبت پڑھوایا تھا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ میرا بھائی میرے ساتھ جنت میں نہ چلا. یہ سوچ لو ولایت کے خاطر مجھے کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری سوال کیا؟ اے اللہ کے نبی احشرنی معاک فی الحال، اے اللہ کے نبی میرا محشور آپ کے ساتھ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں آپ نے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم احشرنا معاک. اے اللہ صلوات و رحمت اللہ محمد و آل محمد پر، اے اللہ ظہور ایمان تعمیر کر، اے اللہ ہمارا محشور محمد و آل محمد کے ساتھ فرما. یہ ہماری دعا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے نبی سے اس میں یہ نوجوان 6 اعمال میں سے آخری دیکھیں اب دنیا میں مل گئی، آخرت پانا ہے. کہا ہے اللہ کے نبی میں کیسے آپ کے ساتھ میرا محشور ہو؟ کہا کہ لمبے طولانی سجدے کیا ہے، طولانی سجدے کیا کرو، طولانی طویل سجدے کیا کرو. کہا اگر وقت ہے تھوڑا سجدے میں سر رکھو، یہ سوچ کر رکھو بارگاہ الہی میں سر جھکا رہا ہوں. یہ سوچ کر تو زمین پر سر رکھو کہ جس
زمین پر سر رکھتا ہوں کل مجھے اسی زمین میں جانا ہے. یہ سوچ کر سجدے میں سر رکھو اے خدا میں کچھ نہیں ہوں, جو کچھ نہیں ہے وہ تیری بارگاہ میں آیا. میرے عزیزوں یہاں دنیا بھی گئے آخرت بھی گئے مگر سوال اتنا بھی ہے سمجھنے کا. مگر ہم سمجھنا نہیں چاہتے. بس میں نے بات میرے عزیزوں کی ساری باتیں ہم سنیں یہ روزمرہ ہم کہاں سے جانتے ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں نوجوانوں کو دیکھ کے محنت کرتے ہوئے آواز میں مضبوط ہو. بہت خوشی اللہ تمام کائنات کے مومن نوجوانوں کی توفیق و صلاحیت عطا کرے. میرے بات یاد رکھو نوجوانوں کے عزیزوں میرے بھائیوں سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے. کوئی ایسی چیز بتا دو جس کی کمی ہمارے اللہ نے ماں باپ دی, اللہ نے بہن بھائی دی, اللہ نے تجارت دیا, اللہ نے کام دیا, اللہ نے پیسہ دیا, اللہ نے برکت دی, اللہ نے گھر دیا, اللہ نے سب کچھ ہمارا. کمی ہے مگر ایک کمی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک کمی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب میں اگر کوئی مجھے دیکھے گا, مجھے تو یہ دنیا میں دیکھ رہا ہے نا, لباس میں دیکھ رہا ہے, مانے میں یا باتبا میں لباس میں. اگر کوئی میرے چہرے کو دیکھے گا پہلے کہ کیا یہ جاننے کی کوشش کرے گا ان کا نام کیا ہے, اخلاق کیسے ہے, کردار کیسے ہے, آداب کیسے ہے, کیا ڈیزگنیشن ہے, کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. نہیں, جو سب سے پہلی چیز سامنے والے کو دیکھنے کے بعد سوچی جاتی ہے وہ یہ ہے سامنے والے کی فکر کیسی ہے. جس کی فکر اچھی ہو اس کا کردار بھی اچھا ہوگا, جس کی فکر اچھی ہو اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے, جس کی فکر اچھی ہو اس کے آداب بھی اچھے ہوں گے, جس کی فکر اچھی ہو اس کا علم وہ علم یافتہ بھی ہوگا, جس کی فکر اچھی ہو وہ بہترین شخص بھی ہوگا, جس کی فکر بگڑی ہوئی ہو وہی بگڑا ہوا ہوگا. یہ مجلس امام حسین ہمارے فکروں کو اجاگر کرتی ہے اور ہمیں سلیقہ بندگی سکھاتی ہے. مدارس کی عظمت جانتے ہیں, یہ مدارس کی عظمت کیا ہے. وہ میں مقدس کے بہت بڑے استاد عارف مجتہد عالم آیت اللہ شیخ الاسلام علیہ رحمہ, بہت بڑا نام ہے آیت اللہ بستانی کہتے ہیں ایک شب جمعہ شہزادی میرے پاس تشریف لائی اور ایک جملہ کہا ہے کہ تمہارے شاگردوں نے مدارس کرنے کم کر دیے, ان سے کہو کہ مدارس بڑھا دو. مدارس کیا ہے؟ آغا وجدانی کہتے ہیں جب دوسری شب جمعہ شہزادی میرے خواب میں آ کر کہتی ہے وجدانی تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا. کہ شہزادی کہا میں نے اس کیفیت میں شہزادی کو دیکھا کہ ایک ہاتھ شکستہ پہلو پر تھا مگر جب واپس آئی ہے تو شکستہ پہلو سے ہاتھ اٹھ گیا. کہ وجدانی تم پر احسان, تم نے مجھ پر احسان یہ کیا ہے کہ میرے حسین کے عزاداروں کے آنسو میرے شکستہ پہلو کا مرہم بہتے. حضرت سوچ کر دیکھیں یہ تمنا زہرا ہے. اگر میں شہزادی کے لیے حقیقت ہے نا, ہم مانتے ہیں شہزادی مدارس کو تشریف لاتی ہے, مگر ایک بات جانتے ہو عزیزوں, جب چوتھے امام مجلس میں پہنچے تو ایک مرتبہ ابن زہری نے امام کا ہاتھ تھام کر منبر سے قریب بٹھایا. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو امام منبر کے پاس نہیں تھے. کیا دیکھا کہ مقام مجلس میں آنے